غلام رسول نے آگے بڑھ کر کوٹڑی کے دروازے کا تالا کھولا۔ مجھے باہر رکنے کا اشارہ کر کے اندر گیا۔ اندر روشنی ہو گئی۔ اس نے لالٹین جلا دی تھی۔ اندر آ جاؤ۔ غلام رسول کی آواز پر میں بھی اندر چلا آیا۔ غلام رسول نے دروازہ بند کر دیا۔ کوٹھی میں لکڑی کا ایک بہت سیدھا سا تخت پوش دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ لکڑی کا ایک سٹول اور لکڑی کی ایک کرسی بھی تھی جس پر میں بیٹھا تو اس کی چولیں چرچریں۔ غلام رسول تخت پوش پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، تم یہاں رہو گے، جتنے دن بھی رہنا ہوگا اس کوٹھڑی میں رہو گے، صرف کمانڈو آپریشن کے لیے باہر نکلو گے۔ تم نے اگرچہ اپنا حلیہ بدلنے کی کوشش کی ہوئی ہے، مگر میں تمہیں دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ تم وہی کمانڈو ہو جو امرتسر کی جیل توڑ کر مفرور ہوا ہے، کیونکہ میں نے جموں کے اخباروں میں چھپی ہوئی تمہاری تصویر دیکھ لی تھی۔ تم بڑے خوش قسمت ہو کہ سری نگر سے جموں تک خیریت سے آگئے ہو اور تمہیں خفیہ ایجنسی کے کسی آدمی نے نہیں پکڑا۔ میں نے اپنی ٹھوڑی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں نے داڑھی رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے، پھر میں آسانی سے نہیں پہچانا جا سکوں گا، اس لیے تو میں نے تمہیں کہا ہے کہ یہاں کم از کم دن کے وقت باہر مت نکلنا، تمہیں تمہاری ضرورت کی ہر شے یہاں پہنچ جائے گی۔ اب تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور کچھ دوسرا سامان لاتا ہوں۔ یہاں کوئی غسل خانہ وغیرہ نہیں ہے، لیکن چند قدموں کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا نالا بہتا ہے، اس کا پانی صاف ہے اور جموں والی نہر میں سے نکل کر آتا ہے۔ تم اندھیرے میں وہاں جا کر منہ ہاتھ دھو سکتے ہو اور اس کا پانی بھی پی سکتے ہو۔ اگر تمہیں سگریٹ پینے کی عادت ہے تو جتنے دن اس کوٹھڑی میں قیام کرو گے تمہیں سگریٹ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہوگا، کیونکہ تمباکو کی بو چاروں طرف پھیل جاتی ہے اور بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے جاسوس کسان اور مزدوروں کے حلیے میں ان علاقوں سے اکثر گزرتے رہتے ہیں۔ میرے ساتھ ہو، پہلے میں تمہیں پہاڑی نالا دکھا لوں۔ یہ نالا کوٹھڑی والے ٹیلے سے بمشکل 25-30 قدموں کے فاصلے پر درختوں کے درمیان ذرا نشیب میں بہہ رہا تھا۔ رات کے اندھیرے میں مجھے اس کا پانی ایک دھندلی چوڑی لکیر کی طرح نظر آیا۔ غلام رسول بولا، یہاں آتے وقت بھی اور جاتے وقت بھی تمہیں بے حد ہوشیار اور چوکس رہنا ہوگا۔ تم یہی سمجھنا کہ سی آئی ڈی والا کوئی نہ کوئی آدمی تمہاری تلاش میں ارد گرد موجود ہے۔ واپس آ جاؤ اب۔ وہ مجھے کوٹھڑی میں لے آیا۔ اس نے لالٹین کی بتی نیچی کر دیا اور دروازہ کھولتے ہوئے بولا، میں باہر سے تالا لگا کر نہیں جاؤں گا، تالا کنجی سمیت میں نے تمہارے تخت پوش پر رکھ دیا ہے۔ اگر تمہیں پانی پینے کے لیے نالے پر جانا ہو تو کوٹھڑی کو تالا لگا کر جانا، بلکہ لالٹین کو بھی بجھا کر جانا۔ یہ لو ماچس ہے، یہ اپنے پاس رکھو۔ اب میں جاتا ہوں، میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا۔ اس نے ماچس صدری کی جیب میں سے نکال کر مجھے دی اور چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں دروازہ بند کر کے تخت پوش پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ واقعی مجھے یہاں کافی مشکل مرحلوں سے واسطہ پڑنے والا ہے، مگر میں گھبرانے والا نہیں تھا، بلکہ جتنا مشکل کمانڈو آپریشن ہوتا ہے مجھے اتنی ہی لذت ملتی تھی۔ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ میرا ہر کمانڈو آپریشن اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہوتا تھا، اور مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ تھا، اور میرا ایمان تب بھی تھا اور اب بھی ہے کہ زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میری موت اللہ نے نہیں لکھی تو دنیا کی بڑی سے بڑی توپ مجھ پر فائر کر دو، میرے اوپر 10 بموں کا پورا باکس پھینک دو، میں نہیں مروں گا۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری موت کا وقت آن پہنچا ہے تو مجھے امریکہ کے بڑے سے بڑے ہسپتال میں لے جاؤ، وہاں 10-10 ہزار روپے کا انجیکشن لگا لو، مجھے ہر وقت آکسیجن دیتے رہو، مگر میں زندہ نہیں بچوں گا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کمانڈو ٹریننگ سے پہلے بھی میری طبیعت خطرات پسند ہوا کرتی تھی، اور جس ایڈونچر میں زیادہ رکاوٹیں ہوتی تھیں میں اس ایڈونچر پر بڑا خوش رہتا تھا۔ میری کلائی پر گھڑی بندھی ہوئی تھی جس کی چمکدار سوئیاں رات کے اندھیرے میں بھی وقت بتا دیتی تھیں۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، غلام رسول کو گئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا۔ وہ کوئی 1 گھنٹے بعد واپس آیا۔ کوٹھڑی میں چھت کے پاس ایک چوکور سوراخ بنا ہوا تھا جو روشن دان تھا۔ لالٹین میں جو مٹی کا تیل جل رہا تھا اس کا نظر نہ آنے والا دھواں اس میں سے باہر چلا جاتا تھا، جس کی وجہ سے بند کوٹھڑی میں بھی بیٹھے رہنے سے مجھے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی تھی۔
غلام رسول اپنے ساتھ میرے لیے کھانا چائے سے بھرا ہوا تھرماس ہے اور ایک سرہانہ ایک چادر لیا تھا۔ اس نے میرے ساتھ ہی تخت پوش پر بیٹھ کر کھانا کھایا۔ لالٹین کی لو بھی ہم نے اونچی نہیں کی تھی۔ کوٹھڑی میں سے بڑی نرم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم تھرماس میں سے چائے گلاسوں میں ڈال کر پینے لگے۔ غلام رسول نے اپنا گلاس تخت پوش پر رکھ دیا اور ایک تھیلے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولا، میں تمہارے لیے ایک چیز اور بھی لایا ہوں۔ اس نے تھیلے میں سے مجھے ایک ریوالور نکال کر دکھایا۔ کہنے لگا، یہ ریوالور کشمیر میں ایک کمانڈو ایکشن کے دوران میں نے ایک بھارتی کرنل کو ٹھکانے لگانے کے بعد اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ریوالور بہت اعلیٰ قسم کا تھا۔ اب مجھے یاد نہیں رہا کہ کتنے اشاریہ کتنے نمبر کا ہے۔ اس کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ اس کی نالی پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ اس سائلنسر کی وجہ سے فائر کرتے وقت ریوالور میں سے دھماکے کی آواز نہیں آتی، صرف کھٹک کی آواز آتی ہے۔ آپ نے ٹی وی پر انگریزی فلموں میں ہیرو کو اکثر اس قسم کا ریوالور فائر کرتے دیکھا ہوگا۔ یہ ریوالور اس وقت فائر کیا جاتا ہے جہاں پستول کے دھماکے سے دشمن کے خبردار ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں نے اس کے چمبر کو کھول کر دیکھا، اس میں 12 سوراخ تھے، یعنی اس میں 12 گولیاں ڈال کر فائر کی جا سکتی تھیں۔ غلام رسول کہہ رہا تھا، مجھے معلوم ہے تمہیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تم اسے اپنے پاس رکھو۔ ہم خاموشی سے چائے پینے لگے۔ غلام رسول کہنے لگا، کمانڈو شیروان نے مجھے بتایا ہے کہ تم بڑے اعلیٰ کوالٹی کے بہادر کمانڈو ہو، اور تم نے دوارکا فورٹ کا فوجی گولہ بارود کا ذخیرہ بھی اڑایا تھا اور اس گاڑی کو بھی اڑا دیا تھا جو کشمیری مجاہدین کے خلاف استعمال کیا جانے والا اسلحہ اور گولہ بارود لے کر دیولالی سے جموں توی آ رہی تھی۔ یہ سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے کہا، یہ میرا فرض تھا جو میں نے پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور کشمیر کی آزادی کی خاطر میں اپنے فرائض کو جان پر کھیل کر بھی ادا کرتا رہوں گا۔ غلام رسول کہنے لگا، اپنے ساتھی گل خان کو ٹارچر سینٹر سے نکالنے کی راہ میں تمہارے لیے کافی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ چاند چلے جانے سے کچھ نہیں ہو گیا اگر اپنا ٹارگٹ نہ مارا گیا، مقصد یہ ہے کہ ٹارگٹ مار لیا جائے۔ میں نے اسے پوچھا، اس ٹارچر سینٹر میں جس کا نام نہر انٹروگیشن سینٹر ہے، پولیس ہوتی ہے یا ملٹری پولیس ہے یا صرف خفیہ ایجنسیوں کے آدمی ہوتے ہیں؟ غلام رسول بولا، اس ٹارچر سینٹر میں جموں پولیس کے بدنام ترین قصائی افسر بھی ہیں اور بھارت کی پاکستان دشمن خفیہ ایجنسی راہ کے آدمی بھی ہیں۔ اس انٹروگیشن سینٹر کا انچارج ایک ہندو کیپٹن بھٹناگر ہے جو پاکستان اور مسلمانوں کا جانی دشمن ہے۔ اس نے باہر کے ملکوں سے بھی اذیتیں دینے کے اوزار منگوا رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں سے کوئی زیر حراست مسلمان زندہ بچ کر نہیں گیا، اس کی لاش بھی کبھی کسی نے باہر نکلتی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا، اس خونی بھیڑیے کو ابھی تک آپ لوگوں نے ہلاک کیوں نہیں کیا؟ غلام رسول نے کہا، ہلاک کر دینے سے کیا ہوگا؟ ایک خونی بھیڑیا ہلاک ہو گیا تو اس کی جگہ دوسرا خونی بھیڑیا آ جائے گا۔ انڈیا کی ساری پولیس ساری فوج مسلمانوں کے دشمن خونی بھیڑیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ضرور ہو جاتا ہے کہ اس انٹروگیشن سینٹر سے اپنے طور پر کوئی حریت پرست مجاہد فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جموں کے مسلمانوں کی کم بختی آ جاتی ہے۔ میں نے بات کا رخ اپنے کمانڈو مشن کی طرف موڑتے ہوئے غلام رسول سے پوچھا، آپ مجھے اس سلسلے میں کیا مشورہ دیتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ مجھے گل خان کو تو ہر صورت میں یہاں سے فرار کروانا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں مجھے کس قسم کی حکمت عملی اختیار کرنی ہوگی؟ وہ کچھ دیر تک میری بات پر غور کرتا رہا، پھر بولا، یہ میں تمہیں کل اچھی طرح غور کرنے اور اپنے محدود وسائل کا جائزہ لینے کے بعد ہی بتا سکوں گا۔ اب میں جاتا ہوں۔ میں تمہارے واسطے صبح کا ناشتہ لے کر نہیں آ سکتا۔ رومال میں جو ایک روٹی بچی ہوئی ہے اور تھرماس میں جو چائے پڑی ہے اس میں سے صبح ناشتہ کر لینا۔ میں دوپہر کے وقت آؤں گا۔ تم میرے بعد میری ہدایات پر پوری طرح عمل کرنا۔ دن کی روشنی میں کوٹھڑی سے باہر نکلنا بھی پڑے تو درختوں میں یا جھاڑیوں میں تازہ ہوا لینے کے لیے چھپ کر بیٹھ جانا، مگر زیادہ دیر کے لیے نہ بیٹھنا۔ رات کے وقت کوٹھڑی کے اندر لالٹین کو بجھا کر سونا۔ میں کوٹھڑی کو باہر سے تالا لگا کر نہیں جا رہا۔ رات کے وقت تم اندر سے کنڈی لگا لیا کرنا۔ اول تو اس طرف کوئی نہیں آتا۔ دن کے وقت کبھی کبھی کوئی پہاڑیاں لکڑیاں اٹھا ادھر سے گزرتا ہے، وہ بھی نالے کی دوسری طرف سے ہو کر جاتا ہے۔ قریب جو لوگ رہتے ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ میں نے اپنی دکان کا کاٹ کباڑ
اور فالتو لکڑیاں رکھنے کے لیے یہ کوٹھی بنوا رکھی ہے۔ اب میں جاتا ہوں، کل دوپہر کے وقت آؤں گا۔ غلام رسول کے جانے کے بعد میں نے پستول کو پتلون کی جیب میں چھپا کر رکھ لیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا ارادہ باہر تھوڑی دیر کے لیے کھلی فضا میں ٹہلنے کا تھا۔ میں نے لالٹین بجھا دیا، دروازہ کھول کر باہر آیا۔ اس وقت آسمان پر مشرق کی طرف چاند جھکا ہوا تھا، بڑی رومانٹک ہلکی ہلکی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ یہ چاند اس وقت آسمان پر آ گیا تھا جب ہم کوٹھڑی کے اندر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے دروازے کو بند کیا اور خشک جھاڑیوں میں سے گزر کر اس جگہ آ گیا جہاں نیچے نشیب میں پہاڑی نالا بہہ رہا تھا۔ چاندنی میں نالے کا پانی شیشے کی طرح چمک رہا تھا۔ ایک طرف سے نیچے اترنے کے لیے جگہ بنی ہوئی تھی۔ میں پتھروں پر پاؤں رکھتا نیچے اتر گیا اور نالے کے پاس بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں دھندلی دھندلی چاندنی میں چاروں طرف جائزہ لے رہی تھیں۔ رات کے 11 سوا 11 بجے ہوں گے۔ یہ علاقہ جموں شہر سے کافی باہر نکل کر تھا، اس لیے گہری خاموشی تھی۔ نالے میں کہیں کہیں پتھر بھی تھے جن سے پانی ٹکرا کر ہلکی ہلکی سرسراہٹ کی آواز پیدا کر رہا تھا۔ میں نے پانی میں جھک کر ہاتھ ڈالا، پانی ٹھنڈا تھا۔ نیم پہاڑی علاقوں کی نہروں کا پانی میدانی علاقے کی نہروں کے مقابلے میں بہت سرد ہوتا ہے۔ میں نے پانی پیا، واقعی پانی میٹھا تھا۔ اس وقت میرا سگریٹ پینے کو بہت جی چاہ رہا تھا، مگر غلام رسول نے بجا طور پر مجھے وہاں سگریٹ پینے سے منع کیا تھا، کیونکہ اس کھلی اور صاف فضا میں سگریٹ کے دھوئیں کی بو دور تک جا سکتی تھی۔ ہر قسم کی عادت پر ضبط کرنے بلکہ اس کو فتح کرنے کی مجھے عملی ٹریننگ دی گئی تھی۔ سگریٹ پینے کی خواہش پیدا ہوئی تو دوسرے لمحے میری قوت ارادی نے اسے بھگا دیا۔ میں ایک بار اپنی داستان پڑھنے والے پاکستانی نوجوانوں سے خاص طور پر کہوں گا کہ وہ اپنے اندر ایسی قوت پیدا کریں کہ ہر قسم کی بری عادت کو شکست دے سکیں۔ کوئی عادت ایسی نہیں ہے جس کو آدمی اپنی قوت ارادی سے کام لے کر ترک نہ کر سکے۔ بری عادتیں ہم پر سوار نہیں ہوتی بلکہ ہم نے اپنی کمزوری کی وجہ سے انہیں سر پر سوار کر رکھا ہوتا ہے۔ یاد رہے اس وقت پاکستان چاروں طرف سے دشمنوں میں گھرا ہوا ہے۔ ہمیں اس وقت مضبوط اور طاقتور قوم بننے کی ضرورت ہے۔ یہ ملک ہم نے اسلام کے نام پر اتنی قربانیاں دے کر بنایا ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کی مثال ہی شاید کہیں ملے۔ انہی سوچوں میں گم مجھے میری بہن کا خیال آ گیا۔ میری پیاری بہن، تجھے ایک سکھ نے کرپان مار کر شہید کر دیا۔ تیری لاش ہم کھیتوں میں ہی چھوڑ کر پاکستان ہجرت کر گیا۔ میری شہید بہن، تجھے پاکستان میں قدم رکھنا نصیب نہ ہوا، مگر تیرا خون دوسرے شہیدوں کے خون کی طرح پاکستان کی مقدس امانت ہے۔ ہم اپنے پاکستان کو اپنے شہیدوں کے خون کی امانت کو اپنا خون دے کر محفوظ رکھیں گے۔ میری شہید بہن، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اے پاکستان پر قربان ہو جانے والے شہید، یہ ساری قوم کا تم سے وعدہ ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ یہ غم کے آنسو نہیں تھے، یہ کردار کی طاقت اور ارادے کی عظمت کے آنسو تھے۔ میں اٹھ کر واپس کوٹھڑی میں آ کر لیٹ گیا۔ دروازہ میں نے اندر سے بند کر لیا تھا۔ ریوالور جیب سے نکال کر میں نے اپنے سرہانے کے نیچے رکھ لیا تھا۔ لالٹین میں بجھا کر ہی گیا تھا۔ چھت کے ساتھ جو چھوٹا سا روشن دان تھا، اس میں سے چاند کی پھیکی روشنی دھندلے غبار کی طرح اندر آ رہی تھی۔ اس غبار کو دیکھتے دیکھتے اور اپنے نئے کمانڈو مشن کے بارے میں سوچتے سوچتے مجھے نیند آ گیا۔ اگلے روز دوپہر کے وقت غلام رسول آ گیا۔ وہ ایک تھیلے میں دوپہر اور رات کے واسطے میرے لیے جوار کی روٹیاں اور اچار لیا تھا۔ ہم نے تھوڑا بہت کھانا کھایا۔ میں نے غلام رسول سے اپنے مشن کی پیش رفت کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں سورج ڈوبنے سے پہلے ذرا آؤں گا، اس وقت تم میرے ساتھ چلو گے، تم تیار رہنا۔ میں نے پوچھا، ہمیں کہاں جانا ہوگا؟ وہ بولا، تمہیں اپنے آپ پتہ چل جائے گا۔ رات کوئی خاص بات تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا، بالکل نہیں، میں آدھی رات کو پہاڑی نالے تک گیا تھا، پھر واپس آ گیا تھا۔ تمہیں بڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اب میں جاتا ہوں، سپہر کے وقت آؤں گا۔ وہ چلا گیا۔ یہ شخص بھی دوسرے کشمیری حریت پرست مجاہدوں کی طرح مختصر بات کرتا تھا اور وقت پر اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ میں کوٹھڑی کے اندر ہی رہا، کبھی کبھی اٹھ کر دروازے کی درد میں سے باہر دیکھ لیتا تھا۔ باہر دھوپ تھی اور خوب روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ دور سے کسی وقت کسی ٹرک کے ہارن کی آواز آ جاتی تھی، یا درختوں کی طرف سے کسی طوطے کسی کوے کے بولنے کی آواز آ جاتی تھی۔ سپہر کے بعد غلام رسول آ گیا۔
اس نے گلے میں کھدر کا ایک تھیلا لٹکایا ہوا تھا۔ ہندوستان میں سیاسی ورکر وغیرہ اسی طرح کا تھیلا گلے میں یا کاندھے سے لٹکائے رکھتے ہیں۔ غلام رسول کا لباس بھی جموں کے ہندو جیسا ہی تھا، یعنی تنگ موری کا کھدر کا پاجامہ، بغیر کالر کے کرتا اور پرانی صدری، سر پر ڈوگرا کیپ۔ میں نے بھی سر پر ڈوگرا کیپ پہن رکھی تھی تاکہ اگر میں کسی وقت کوٹھڑی سے باہر نکلوں اور دور سے کوئی دیکھے تو سمجھے کوئی ڈوگرا مزدور کام کر رہا ہے۔ غلام رسول میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، میں تمہیں دور سے نہر انٹروگیشن سینٹر دکھاؤں گا۔ میری اطلاع کے مطابق گل خان کونے والے تہ خانے میں بند ہے۔ پہلے اسے بیڑیاں ڈلی ہوئی تھیں مگر اب بیڑیاں کھول دی گئی ہیں۔ میرے آدمی نے بتایا ہے کہ گل خان نے سارے ٹارچر ساری اذیتیں برداشت کی ہیں مگر اپنی زبان نہیں کھولی۔ انٹروگیشن سینٹر کے فوجی انچارج کیپٹن بھٹناگر نے دلی سے ٹارچر کے جدید ترین ماہر ڈاکٹر کو بلا بھیجا ہے۔ اب گل خان کو کوئی خاص انجیکشن لگا کر نیم بے ہوشی کی حالت میں اس سے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ تشدد کے ان کے سارے حربے ناکام ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا، آپ مجھے کہاں اور کس جگہ سے نہر انٹروگیشن سینٹر دکھائیں گے؟ اور اس کو میز دیکھ لینے سے تو کچھ نہیں ہوگا، مجھے تو اس کے اندر جانا ہوگا۔ غلام رسول نے جواب دیا، ہر کام اپنے وقت پر کیا جائے گا، پہلے اس سینٹر کی عمارت کو اچھی طرح سے دیکھنا بہت ضروری ہے۔ میرے ساتھ آؤ، میں آگے جاؤں گا، تم میرے پیچھے پیچھے 6-7 قدموں کا فاصلہ ڈال کر چلو گے۔ غلام رسول نے باہر آ کر کوٹھڑی پر تالا ڈالا اور ایک طرف چل پڑا۔ میں 6-7 قدموں کا فاصلہ ڈال کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ہم پہلے تو نالے کے ساتھ ساتھ رہے، نالا آگے جا کر جب شہر کے گنجان آباد علاقے کی طرف مڑا تو ہم بھی اس طرح مڑ گئے۔ ایک جگہ کسی مندر کی سیڑھیاں نالے میں اترتی تھیں۔ غلام رسول سیڑھیاں چڑھ کر مندر کے پہلو سے ہو کر جاتی چھوٹی سڑک پر چل پڑا۔ میں پیچھے پیچھے تھا۔ ہمارے حلیے ایسے تھے کہ ہم شکل و صورت اور لباس سے ڈوگرے معلوم ہو رہے تھے۔ ہمارے سروں پر ٹوپیاں تھیں جو چمبا کانگڑا اور جموں کے ڈوگرے عام طور پر پہنتے ہیں۔ غلام رسول آبادی سے بچ کر جا رہا تھا، وہ مجھے بازاروں گلیوں میں نہیں لے جانا چاہتا تھا۔ جموں شہر میں دکانیں کھلی تھیں، بازاروں میں ٹریفک جاری تھی۔ چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ ہماری دہنی جانب ایک بھورے رنگ کا چھوٹا ٹیلہ ہے۔ غلام رسول اس ٹیلے کے قریب سے ہو کر آگے نکل گیا۔ ٹیلے کے پیچھے ایک اونچے ٹبے پر مجھے مسجد کا گنبد اور پرانے مینار دکھائی دیا۔ غلام رسول مسجد کے قریب جا کر رک گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا اور پھر مسجد کے دروازے میں داخل ہو گیا۔ 1 منٹ بعد میں بھی مسجد کے دروازے میں سے گزر گیا۔ سامنے مسجد کا چھوٹا سا صحن تھا جہاں ایک مولوی صاحب بچوں کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے۔ میں نے غلام رسول کو دیکھا کہ وہ جوتیاں ہاتھ میں لیے مسجد کے صحن میں سے ہو کر ایک حجرے میں داخل ہو گیا۔ مولوی صاحب نے نہ غلام رسول کی طرف کوئی توجہ کیا نہ میری طرف غور سے دیکھا۔ میں بھی حجرے میں چلا گیا۔ غلام رسول حجرے میں بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ میں بھی اس کے پاس پینٹی کی طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے اس سے بالکل نہ پوچھا کہ ہم یہاں کیوں ہیں۔ اتنے میں باہر سے بچوں کے مولوی صاحب کو سلام کرنے اور بھاگنے کی آوازیں آئیں۔ مولوی صاحب نے بچوں کو چھٹی دے دی تھی۔ پھر مولوی صاحب بھی حجرے میں آ گیا۔ آتے ہی غلام رسول سے کہنے لگے، تم لوگ یہاں بیٹھو، میں اوپر جا کر دیکھتا ہوں۔ اگر حالات ٹھیک ہوئے تو تم اوپر چلے جانا، اگر آس پاس کوئی شک و شبہ ہوا تو میں تمہیں اوپر جا کر اپنا کام کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ غلام رسول نے کہا، مولوی فیض الحسن، ہم آپ کے مشورے کے مطابق کام کریں گے۔ مولوی صاحب چلے گئے۔ غلام رسول بھی خاموش تھا، میں بھی خاموش تھا۔ ہمیں اوپر چھت پر مولوی صاحب کے چلنے پھرنے کی آہٹ سنائی دی۔ کوئی 2-3 منٹ کے بعد مولوی صاحب نیچے آ گیا۔ حجرے میں داخل ہو کر انہوں نے غلام رسول سے کہا، پچھلی طرف سے چھت پر چڑھ جاؤ لیکن گنبد کی اوٹ میں رہنا، سامنے بالکل نہ آنا۔ غلام رسول نے کہا، آپ بے فکر ہیں۔ اس دوران غلام رسول نے تھیلا اتار کر چارپائی پر رکھ دیا تھا۔ پھر اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کسری رنگ کی ایک دوربین باہر نکالی۔ یہ فوجی دوربین تھی اور صاف لگ رہا تھا کہ بڑی طاقتور دوربین ہے۔ غلام رسول نے مجھ سے کہا، آ جاؤ۔